دو پہلو بیان فرما دیے اس تکلیف میں. ایک پہلو اس کا یہ کہ مسلمان پر جو بھی تکلیف ہے سب سے پہلے اسے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ضرور کوئی غلطی اور گناہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبال آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ آئی. تو سب سے پہلا کام تو یہ استغفار کرے. اور دوسرا کام کہ فبإذن اللہ, اللہ کے حکم سے آئی تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اس میں خیر اور مصلحت بھی ہوگی. بس جو مسلمان تکلیف کے وقت میں یہ دو کام کر لے اسے کبھی بھی وہ تکلیف ہرا نہیں سکتی اور اس کے حوصلے نہیں توڑ سکتی, اسے بٹھا نہیں سکتی. ورنہ کوئی بھی تکلیف اور پریشانی انسانوں سے اگر لے کر اپنے ذہن کے مطابق سوچنا شروع کر دے کہ کیوں آئی اور نہیں آنی چاہیے تھی اور اب آگے کیا ہوگا اور ایسا کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا, تو وہ تکلیف اس پر اس طرح حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اسے آگے کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات میں دو پہلو ساتھ ذکر فرما دیے کہ سب سے پہلا جواب کیا دیا, قل هو من عند انفسکم, یہ جو تکلیف آئی تمہاری اپنی کسی خرابی اور غلطی کی وجہ سے سب سے پہلے اسے سوچو, تم نے اس سے استغفار کر لیا. اب آگے دوسری بات یہ سوچو کہ فبإذن اللہ, اللہ کی طرف سے آئی. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے مومن بندوں سے ہر حال میں خیر, ہر حال میں خیر ہے, ہر شکل میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا وہ بھی ہمارے لیے خیر تھی. اللہ تعالیٰ اب ہم پر کوئی تکلیف اور پریشانی لے, یقیناً یہ خیر ہے, تو خیر کا وہ پہلو تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے وہ پہلو بھی بتا دیا, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھو یہ جو تکلیف آئی ہے اس سے سوچو کہ ایمان والے اور سچے کھرے ایمان والے لوگ جو ہے وہ جدا ہو گئے, الگ ہو گئے, ان کی پہچان ہو گئی, اور منافق ان سے الگ اور جدا ہو گئے, ان کی پہچان ہوگی. تو کتنی بڑی حکمت ہے اس تکلیف میں. تو جب بھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آیا کرے اور پریشانی کا وقت آیا کرے, اللہ تعالیٰ نے یہ منہج اور طریقہ سکھایا کہ وہ اس طرح سوچیں دونوں کام. پہلے استغفار کریں کہ ہماری اپنی غلطی سے یہ ہوا, اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں سوچیں کہ کیا کیا فوائد اس پریشانی میں اور اس تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مضمر رکھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے واضح کر دے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے, کہ وہ اب جو پہلے اگر جھوٹے دل سے جہاد کے قریب آتے بھی تھے وہ جہاد سے مزید دور ہو جائیں گے, جہاد کا میدان ان سے مزید پاک ہو جائے گا.